السلام علیکم حاضرین حضرات، میں ہوں شاہد عزیز اور آپ جے کے بی ایس نیوز کا ایک اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہم نے مظفر آباد یونیورسٹی میں پچھلے ہفتے پیش آنے والے ایک واقعے پر ہم نے آج رکھا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، مظفر آباد یونیورسٹی میں پچھلے ہفتے ایک طالب علم ذوالقرنین نادر شاہ کی طرف سے خودکشی کی کوشش کی گئی۔ ذوالقرنین نادر شاہ نے لائبریری کی چھت سے چھلانگ لگائی اور خودکشی کی کوشش کی، لیکن قسمت یہ ہے کہ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے لیکن ان کی زندگی بچ گئی ہے۔ خودکشی سے قبل اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر اس نے جو ذوالقرنین نادر شاہ تھے انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، اور ان کی انکشافات میں یونیورسٹی میں چلنے والے بہت سارے ایسے ایشوز کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر بہت سارا کالا دھن ہے اور وہ کالا دھندا چل رہا ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہوئی ہے، بہت سارا انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم ظاہرہ یہاں پر کسی بندے کی جو ذات ہے اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی ذات کیا کر رہی ہے، لیکن یونیورسٹی کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ ذوالقرنین نادر شاہ نے بہت سارے اس پہ ڈیٹیل میں لکھا ہے، لیکن اس پہ تحقیقات کی ضرورت ہے، ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اور انہی تحقیقات کے لیے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم پروگرام رکھیں، اور پروگرام میں ہم یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کریں کہ یونیورسٹی میں یہ ایشوز کیا ہیں، کیسے پیش آ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ یونیورسٹی سے، مظفر آباد یونیورسٹی سے میرے ساتھ این ایس ایف کے مرکزی سیکرٹری جنرل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مجتبیٰ بانڈے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مجتبیٰ بھائی السلام علیکم۔ میرے ساتھ مظفر آباد یونیورسٹی سے دوسرے جو میرے مہمان ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت فہیم بھیا میرے ساتھ موجود ہیں۔ کامریڈ آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ اس وقت موجود ہیں، حسن رضا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ حسن بھائی السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، قاضی عدیل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ عدیل بھائی آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجتبیٰ بھائی، بہت ہی دل خراش واقعہ جو پیش آیا پچھلے ہفتے آپ کے شہر میں، آپ کی یونیورسٹی میں، جہاں پہ آپ بھی وہاں پہ ذرا موجود ہیں، اسی یونیورسٹی میں آپ کی تعلیم بھی جاری ہے۔ بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا، ذوالقرنین نادر شاہ نے خودکشی کی کوشش کی، قسمت نے ساتھ دیا، وہ بچ گئے، لیکن وہ اس وقت تک بھی زیر علاج ہیں۔ لیکن خودکشی کرنے کی کوشش سے قبل انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے، اپنی فیس بک پیج پر انہوں نے بہت سارا لکھا، یونیورسٹی کے اندر چلنے والے کالے دھن کے بارے میں لکھا، یونیورسٹی کے اندر چلنے والے بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے بات کی۔ مجتبیٰ بھائی آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ طالب علم رہنما ہیں، آپ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، کیا پوزیشن کیا ہے؟ اگر ہم اس سارے جو پیراگراف ہے اس کو اگر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیسے آپ اس کو ایلیویٹ کریں گے؟ مجتبیٰ بھائی آپ کی آواز میرے پاس نہیں آ رہی، آڈیو میں شاید ایشو آ رہا ہے آپ کا۔ آڈیو پلیز اگر آپ دوبارہ چیک کر لیں، آڈیو میں ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس، آڈیو آپ کی میرے پاس نہیں آ رہی۔ میرے ساتھ جب تک میں اگر کوشش کروں، میرے ساتھ اگر فہیم بھیا میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں بات کروں گا۔ مجتبیٰ بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ مجتبیٰ بھائی پلیز آپ مجھے ری جوائن کریں، مجتبیٰ بھائی آپ ری جوائن کریں مجھے، چونکہ آپ کی آواز، آپ کے آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے، مجھے آپ کی آڈیو نہیں آ رہی، تو پلیز مجھے ری جوائن کریں آپ۔ شاید کہ ہینڈ فری لگایا ہوا ہے مجتبیٰ بھائی نے، انہیں بتا دیں کہ ہینڈ فری ریموو کر دیں۔ مجتبیٰ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجتبیٰ بھائی کو ڈراپ کریں، میں حسن بھائی میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، جب تک مجتبیٰ بھائی کو ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ حسن بھائی، یونیورسٹی میں بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا، فہیم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بھیا یونیورسٹی میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے بارے میں جس طرح ذوالقرنین نادر شاہ نے لکھا ہے، بہت لکھا ہے انہوں نے اپنی فیس بک پیج پہ، انہوں نے بہت سارا لکھا، یونیورسٹی میں یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ آپ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ تو آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کا ایشو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آزاد کشمیر سے میرے دونوں پارٹیسپینٹ ہیں میرے پروگرام کے، مظفر آباد یونیورسٹی سے، دونوں سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کا ایشو۔ فہیم بھیا آپ مجھے پلیز دوبارہ جوائن کریں، میں
जब तक हसन रजा साहब के साथ पास चला जाता हूँ। हसन रजा साहब, आप भी सोशल एक्टिविस्ट, आप भी यूनिवर्सिटी को इस इश्यू को देख रहे हैं, आप भी क्या कहते हैं? आप यूनिवर्सिटी में इस तरह का दिलखराश वाकया पेश आया, खुदकशी की कोशिश की गई, तो अगर अदील भाई आपके पास आ जाता हूँ, अदील भाई क्या कहते हैं आप? ये जो पिछले हफ्ते जो वाकया पेश आया, क्या कहते हैं आप इस पे? कहीं उन्होंने, जुल्करनैन नादिर शाह ने तो बहुत तफसील से लिखा है इस बारे में जी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, जो उन्होंने लिखा हुआ, बहुत एतराज़ात हैं उन पे, सारा तहकीकात हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद भी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है, प्लीज बोलें आप। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ख़ासकर तालीमी इदारों के हवाले से अगर हम देखें तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस तरह का तो होना नहीं चाहिए था, जिस तरह उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो तफसीलात लिखी हैं। हक़ाइक़ का तो अभी तहकीकात होने के बाद पता चलेगा कि किस तरह के हक़ाइक़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें सामने आएँगी, या फिर ये अगर इस तरह के जो मामलात चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उससे पहले ज़ुल्करनैन हैदर ने इस तरह की कोई बात नहीं की। अगर 6 महीने या 1 साल उनके साथ ये होने के बाद वो जब लास्ट पे उन्होंने ये काम किया कि वो जो हमारे माशरे में मुनासिब नहीं समझा जाता कि एक लड़की की तस्वीर भी अपने अकाउंट से अपलोड किए जो उनके साथ बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ओवरऑल माहौल के बारे में बात करेंगे कि जो इदारे हमारे अदिल भाई अगर जस्ट आप मोमेंट अगर मुझे टाइम दें, तो मेरे साथ मुश्तबा भांडे साहब इस वक्त मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर है, स्टूडेंट लीडर हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। मुश्तबा भांडे साहब प्लीज बोले आप। मुश्तबा भाई यूनिवर्सिटी में मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मुश्तबा भाई के पास ऑडियो का इश्यू आ रहा है। मुश्तबा भाई अगर आप सिर्फ फोन पे बात कर लें हमारे साथ, क्योंकि आपके पास ऑडियो का इश्यू आ रहा है। फहीम भैया आपके पास आ जाता हूँ। कॉमरेड आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या माहौल चल रहा है? मुश्तबा भाई आपके पास ऑडियो का इश्यू आ रहा है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, आपको दोबारा लेने की कोशिश करूंगा। अदिल भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज। लेकिन अदिल भाई आपकी एक बात, चूंकि ज़रा तस्वीरें बनी पहले थी, तो तस्वीरें ज़रा मुख्तलिफ तारीखों में बनी, मुख्तलिफ अरसे में बनी, पहले बनी और उसके बाद उन्होंने जुल्करनैन नादिर शाह साहब ने अपलोड किया था उनको तस्वीरों को। जी, शायद भी मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। और दूसरा ये है कि आप मुश्तबा भाई को बता दें कि वो हैंड फ्री रिमूव कर दें, मेरे ख्याल से तब उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वो हैंड फ्री को यूज़ कर रहे हैं। तो मुश्तबा भाई को बता दें कि वो हैंड फ्री को रिमूव कर दें, तो वॉइस उनकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ, जो मैंने शुरू किया था, जो तस्वीरों वाला मामला है, उस पे अगर हम बात करें, तो वही शायद भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी क्यों दे रही है? यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जब जाया जाता है, वहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें होती हैं, तो इसलिए तो नहीं भेजा जाता कि वो इस तरह उनको पामाल किया जाए। इसमें लड़की और लड़का दोनों बराबर के कसूरवार हैं। जो तस्वीरें बनी हैं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि वो उस दिन की तस्वीरें नहीं है, वो पहले से कई तारीखों में बनी थी, उनकी आपस में मुलाकातें होती हुई होंगी और उसके बाद वो सारी तस्वीरें बनी हैं। तो यूनिवर्सिटी ने शुरू से उनको ऐसा माहौल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक़्त जो तालीमी इदारे हैं, बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है, उनके अंदर बहुत ही बुरी हालत है। इस सिचुएशन में इन तालीमी इदारों की एक मुकम्मल पॉलिसी होनी चाहिए। और यहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है, बड़े अफ़सोस के साथ शायद भाई कहना पड़ रहा है, बहुत से सुनने वाले शायद मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करें या वो इससे इत्तेफ़ाक ना करें। उनका ये कहना होता है कि हम ब्राइड जो है ना, हमारा जो माइंड है ना वो ओपन है, हम ओपन माइंडेड लोग हैं। तो अगर इस तरह के ओपन माइंडेड लोग होते हैं और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में जी हमें अपने अच्छे बुरे का पता है, तो ये तकरीबन इस तरह कुछ वाक़यात आपने इससे पहले भी सुने, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में हुए, किस तरह का वाक़या था, बाग यूनिवर्सिटी में हुआ, ये चलते आ रहे हैं। फिर वहाँ पे जो अक्सर वाले लोग होते हैं वो इन मामले को दबा देते हैं। यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल होता है, उनके एडमिशन का सवाल होता है, उनका एक पूरा बिजनेस चल रहा होता है इस पे, इसीलिए वो इन मामलात को दबा देते हैं। ये तो एक ऐसा मामला था कि खुशकिस्मती थी जुल्करनैन हैदर की कि वो बच गए। उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश तो की, लेकिन वो बच गए और उसके बाद उन्होंने हक़ाइक़ को सामने रखा। कई ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं यूनिवर्सिटी के जो होते हैं और हमें उनकी कानो-कान खबर नहीं होती। इसलिए खबर नहीं होती कि उन वाक़यात को वहाँ पे दबा दिया जाता है। और कोई भी जैसे इस वाक़या को लेके सामने आने की कोशिश कर रहा है। अभी जुल्करनैन हैदर या जो भी वो जो सी लड़की थी, उनका जो भी मामला बना, ये मामला बना कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कहाँ पे थी, यूनिवर्सिटी के अंदर के जो लोग थे वो इन तमाम चीज़ों को नहीं देख रहे थे।
عدیل بھائی پلیز اگر میں دوبارہ مجتبیٰ بانڈے صاحب کو اگر لے سکوں, مجتبیٰ بانڈے صاحب کی آواز میں چیک کر لوں, اگر ان کو آواز آتی ہے تو وہ چونکہ یونیورسٹی کے اندر کا جو ماحول ہے وہ ہمیں بتا دیں گے. ذوالقرنین حیدر شاہ کے کیس پہ وہ چونکہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ ہمیں بتائیں گے. بانڈے صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بانڈے صاحب کا سٹل آڈیو ایشو ہے, سٹل وہ ہمیں ان کو سن نہیں پا رہے ہیں. اگر آپ ان کو فون کر کے پلیز بول دیں اگر کہ وہ اپنا ہینڈز فری اتار دیں تو وہ ہم بات کر لیں ان کے ساتھ. حسن رضا صاحب ریموو کر دیں ہینڈ فری کو, ہینڈ فری کو ریموو کر دیں تو جی جی بولیں, ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. شاہد صاحب پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج کے اس مصروف دور کے اندر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بھی ہمارا سوشل ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ہماری سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ جس کے اوپر لوگ اپنی مظلوم لوگ آواز بنتے ہیں. تو جہاں تک یونیورسٹی کا سوال ہے, جو ذوالقرنین حیدر نے قدم اٹھایا ہے اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ ذوالقرنین حیدر نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ کوئی ایک دن, 2 دن یا 4 دن, 7 دن کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک لمبی کہانی چلی آ رہی ہے. اس کہانی کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ان ویڈیوز کے اندر, ان میسیجز کے اندر کس طرح سے ان کی آپس میں جو ملاقاتیں رہی ہیں وہ ہوتی رہی. اور یہ کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی عرض نہیں سمجھتا, چونکہ یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے, لڑکے آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ آپس میں ان کی گیدرنگ ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, ٹاپکس ڈسکشن ہوتی ہے. میں اس کو لائٹلی لیتا ہوں, کوئی میں اتنا اس کو بہت بڑا ایشو نہیں سمجھتا. یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن جو بہت حد تک, جس حد تک ذوالقرنین حیدر اور وہ لڑکی گئے اس حد تک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ایشوز کے اوپر جو ڈسکشن ہے یہ عام سی بات ہے یونیورسٹیز کے اندر. لیکن دوسری طرف جو دیکھا جائے, جو ذوالقرنین حیدر نے جو انکشافات کیے ہیں ان انکشافات میں سے ہم ایک حسن پلیز, لیکن وہ جو انہوں نے ذوالقرنین حیدر شاہ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ, اپنے فیس بک پیج پہ, سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہیں, جو کالے دھن کے بارے میں لکھا ہے, یونیورسٹی کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو لکھا ہے انہوں نے, وہ ابھی صدقہ نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا ضرور ہے. تو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے تو اس پہ آپ کی کیسی نظر ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو ذوالقرنین حیدر نے جو سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہے وہ دیکھیں, وہ کس طرح کے انکشافات ہیں, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں پڑھ کے, دیکھ کے, سن کے. لیکن اگر وہ انکشافات جو ہیں ان کی تحقیق ہو رہی ہے اگر تو وہ جھوٹ ہیں تو پھر تو ذوالقرنین حیدر کو وہ سزا کا حقدار ہے. لیکن اگر اس 100% میں سے 30% بھی وہ سچ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی اس قابل ہے کہ کوئی بھی عزت دار انسان اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی کے اندر بھیجے گا؟ یونیورسٹی انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. آزاد کشمیر کی جو پاکستان کی ٹیریٹری ہے آزاد کشمیر, اس کے اندر یہ سب سے بڑی آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی ہے, جس کے اندر 15,000 سے 16,000 اسٹوڈنٹ بیک وقت موجود ہوتے ہیں. اور اس کی جو سٹاف ہے, ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے, وہ 650 سے 700 ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے. کیا اتنے بڑے ایشوز کے اوپر ان ایڈمنسٹریٹو سٹاف نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں, وہ کس طرح کی تحقیقات کر رہے ہیں؟ وہ تحقیقات کر کے ان کو عوام کے سامنے ایک رزلٹ پیش کرنا ہوگا کہ وہ تحقیق کے ذریعے انہوں نے کیا ثابت کیا ہے. کہ اس میں اگر ذوالقرنین حیدر حسن بھائی, یونیورسٹی آف آزاد کشمیر کے مختلف کیمپسز میں جس طرح قاضی عدیل بھائی نے بات کی, یہ کیسز پہلے سے ہوتے رہے, لیکن کسی بھی کیس کی جو رپورٹ ہے جو منظر عام پہ آج تک نہیں آئی, اور اگر آئی بھی تو وہ ظاہر جو جس طرح آزاد تحقیقات ہوتی ہیں اس طرح ہوئی نہیں ہے. تو کیا اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہوں گی اور جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے, پیرنٹس کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں صرف یونیورسٹی انتظامیہ انوالو ہو تو پھر تو تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن ایسا میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو آزاد کشمیر کی 7 یونیورسٹیز ہیں ان ہر یونیورسٹیز کے کچھ نہ کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں حالیہ دنوں میں جو باغ یونیورسٹی کے اندر ایک ایشو رپورٹ ہوا ہے, وہ جو بھی ایشو تھا جس طرح کا بھی تھا, شاید آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس ایشو کے اوپر یونیورسٹی کا کوئی اس ایشو سے لینا دینا نہیں تھا. جو گرلز ہاسٹل تھا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن جو باہر کا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ اس ہاسٹل کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہا تھا. حسن بھائی, میرے ساتھ یونیورسٹی کے ایک ریگولر اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, فہیم بھیا میرے ساتھ موجود ہے. میں اگر ان سے پوچھواؤں کہ یونیورسٹی کے اندر جو ماحول ہے وہ کس طرح کا ماحول ہے, فہیم بھیا آپ میرے ساتھ اگر موجود ہیں تو پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ ذوالقرنین حیدر شاہ کا جو کیس تھا وہ کس پہ انہوں نے جو لکھا ہے فیس بک اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, وہ کیا سچ ہے, جھوٹ ہے, ان پہ تحقیقات ہوں گی, یونیورسٹی
کیا سامنے رکھے گی ہمارے, کیا نہیں رکھے گی, پیرنٹس کو کیا مطمئن کیا جائے گا, کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ انفارچونیٹلی فہیم بھیا آپ بھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں. آزاد کشمیر میں چونکہ انٹرنیٹ کا وہی ایشو ہے جو ظاہر ہے ظفر آباد میں مجتبیٰ بھانڈے صاحب کے پاس ہے. وہ بھی چونکہ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کے پاس بھی وہی ایشو ہے. ہم مجتبیٰ بھانڈے صاحب اور فہیم بھیا کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مجتبیٰ بھانڈے صاحب سے پتہ کریں گے کہ ظفر آباد میں اس وقت چل کیا رہا ہے. عدیل بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جو اسپیسیفک کیس ہے ذوالقرنین حیدر شاہ کا, وہ آپ دیکھیں خودکشی مطلب ایک اتنا مطلب آخری درجہ ہے کسی بھی چیز کا. اگر ان کے درمیان میں کوئی ایسا ایشو تھا بھی تو اس کو سالو کیا جا سکتا تھا, لیکن ذوالقرنین حیدر شاہ نے چونکہ خودکشی کی کوشش کی. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتر مطلب کسی چیز کا حل ہے یہ؟ نہیں شاید بھی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. جب تک اگر وہ ایک تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اگر اس نے ایسا قدم اٹھایا تو بالکل یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور یہ تو پہلی بات ہے کہ اس کی بچت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں شاید بھی اس کی. یہ تو تحقیقات میں پتہ چلا کہ دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ اس نے حقائق پہ لکھا ہے اور اس نے بے بسی کے عالم میں یہ کام کرنا چاہا. جب وہ بالکل بے بس ہوا تو فہیم بھیا بولیں, آپ کو فہیم بھیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں, بولیں پلیز آپ. جی شاہد صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی پلیز بولیں آپ. جی شاہد صاحب بہت شکریہ. تو جو گزشتہ دنوں جو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی درسگاہ مظفر آباد کے اندر جو واقعہ پیش ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ فہیم اٹس انفارچونیٹ کہ ہم آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. آپ کی آواز ہمارے پاس چونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری طرح اس طرح آ نہیں رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. عدیل بھائی فہیم بھیا ہمیں بتانا چاہتے تھے لیکن چونکہ رابطہ دوبارہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. آپ کے پاس آ جاتا ہوں. یونیورسٹی کے اندر چونکہ اگر ایشوز اس طرح کے ہیں جس طرح سے مطلب اگر تحقیقات آزادانہ طور پہ نہیں ہو رہی ہیں, دوبارہ اس معاملے کو چھپایا جا رہا ہے, دوبارہ اس معاملے پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, اگر آزادانہ تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں تو اس یونیورسٹی اس میں اگر اس طرح کا دم چل رہا ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی شاید بھائی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے جیسا پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ذوالقرنین حیدر ہے اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا. قدم اٹھانے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. دو وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ اس سب پروسیس سے بچنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے بے بسی کے عالم میں یہ قدم اٹھایا. یہ دونوں طرف جا سکتی ہے بات, کیونکہ ہم کسی بھی بات کو ایک سائڈ پہ نہیں لے کے جاتے. یا تو جب اس نے ان تمام تر اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بعد جس طرح کی ڈیمانڈز تھی, جو بھی معاملات تھے, جب وہ تنگ آیا تمام تر وہ معاملات بن گئے تو اس سے فرار ہونے کے لیے بچنے کے لیے بھی اس طرح کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بالکل بے بسی کا عالم تھا, لاچار ہو کے بے بس ہو کے, کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خودکشی اتنے شوق سے نہیں کرتا جب تک وہ بے بس نہ ہو, مجبور نہ ہو, لاچار نہ ہو. تو میرے خیال سے جب تک جس طرح اس نے اس کا ذکر کیا اور پھر سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, یقین جانے کہ اسی دن وہاں پہ جو لوگ کمنٹس میں تھے, باقی اس کے کلاس فیلو تھے یا وہاں پہ جو پڑھنے والے لوگ تھے, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس میں زیادہ تر حقائق لکھے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجبوری میں یہ اس نے قدم اٹھایا. تو اس طرح کا قدم اسے اٹھانا تو نہیں چاہیے تھا. جو تحقیقات کی بات ہے تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات بنتے ہیں, ان کو دبا دیا جاتا ہے, اور دبانے کے بعد کچھ عرصہ یہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوں گے اور اس کے بعد اس واقعے کو بھول جائیں گے, کسی نئے واقعے کا انتظار کریں گے. کاش حسن بھائی, یہ جو یونیورسٹی کے اندر جس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ کو ذرا اس پہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس سارے سلسلے کو وہ کنٹرول کریں. اگر وہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ظاہر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے بچوں کے لیے. جو ہمارے بچے وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. مجتبیٰ بھانڈے صاحب اس وقت میرے ساتھ دوبارہ جڑے ہیں, اگر میں ان سے بات کر سکوں تو دوبارہ آپ کے پاس ہوں گا, چونکہ میں کوشش کروں گا کہ یونیورسٹی کا جو ایشو ہے اس پہ ہم بات کر سکیں, لیکن دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. حسن بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. حسن بھائی کیا کہتے ہیں آپ کے یونیورسٹی کے اندر کے جو انکشافات ہیں, اگر یہ ہیں, اگر اس طرح کے حالات ہیں وہاں پہ, تو
کیا کہتے ہیں آپ کے یہ کیا اگر سارا چل رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا خطرناک کام ہے. تو جس طرح باقی یونیورسٹیز ہیں, اسلام آباد یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسلامک یونیورسٹی ہے, ان کے اندر تو اس طرح کے معاملات مطلب کنٹرول میں ہیں. تو آزاد کشمیر یونیورسٹی کو کیا ایکشن, کیا وہ لینے چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ حسن رضا صاحب. شکریہ شاہد صاحب. شاہد صاحب دیکھیں کہ کوئی ایک ایشو ہو جس کے اوپر بات کی جا سکے تو بندہ اس پہ بات کرتا ہے. اسٹوڈنٹ کو گھر سے نکلتے ہی اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مسائل اسے یونیورسٹیز میں ڈگری لے کر فارغ ہونے تک وہ مسائل میں گرا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اور جہاں تک آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اے جے کے یونیورسٹی جو کسی بھی جو ریاست ہوتی ہے وہ بے شک کسی دوسری ریاست کی انسام یا ریاست ہو, کوئی ٹیریٹری ہو یا جو بھی ہو, لیکن ایک جو کیپٹل ہوتا ہے وہ سب سے سیف جگہ ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی. اور یہ جو اے جے کے یونیورسٹی ہے یہ اس اسٹیٹ کا جو کیپٹل ہے, اس کیپٹل کے سینٹر میں یہ اے جے کے یونیورسٹی موجود ہے. کیا اس کیپٹل کے سینٹر میں کوئی ایسی انتظامیہ موجود نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے ایشوز ہونے پر وہ کوئی نوٹس دے سکے؟ کوئی ہماری کوئی عدلیہ, کوئی دوسری انتظامیہ کسی کے سر پہ جوں تک نہیں, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ اتنے بڑے مسائل ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ, اور دوسری سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان سارے مسائل کا, وہ مسئلہ طلبہ یونین کی موجودگی نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. طلبہ بہت سارے مسائل میں گرے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. اور طلبہ یونین ایک لمبے عرصے سے طلبہ یونین بین ہے. طلبہ یونین نہیں ہے. مصطفیٰ پانڈے صاحب میرے ساتھ موجود ہے. طلبہ یونین کے لیے بڑی اسٹرگل ہے, ان کی اسٹرگل کر رہی ہے. NSF ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے, SLF اسٹرگل کر رہی ہے طلبہ یونین کے لیے. مصطفیٰ پانڈے صاحب اگر آپ کی آواز مجھے آ جائے تو ہم جان سکیں ذوالقرنین حیدر شاہ کے کیس کے بارے میں آپ سے, آپ یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں. آ رہی ہے آپ کی آواز میری؟ جی مجھے آ رہی آواز. سب سے پہلے معذرت, شاید بھی مائک کے ایشو کی وجہ سے میں ٹائم پہ جوائننگ نہیں دے سکا. تو اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں تو اس کیس کے حوالے سے میں جنرلی جو جامعہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز ہیں, سو کالڈ جو آزاد کشمیر ہے, اس کے اندر ایک ٹھیکیداری سسٹم کے تحت یونیورسٹیز کو چلایا جاتا ہے. اور یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں یا جو بیوروکریسی ہے یہ ایک رشتہ داری سسٹم کے طور پر تحت چلائی جاتی ہیں, جس کے اندر جو وی سی آئے گا وہ اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کرتا ہے, وہ اپنی گینگ اور اپنا ایک سرگنا بناتا ہے. اسی طرح سے ایک تو یہ میرا سینئر بھی ہے اور میرے شعبے سے بھی ہے, میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہے. پرسنلی بھی میں اس کو جانتا تھا. اس کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ 80% باتیں اس نے درست کی ہیں. اس کے اندر اس نے کچھ نام لے کے کچھ ایسے بلیم بھی کیے ہیں کہ جو اس کو کسی تھرڈ پرسن نے بتایا, سیم کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ پہ الزام عائد کر رہے, اس طرح سے کسی ایسے ٹیچر پہ کر رہے ہیں جس نے اس کو فیور نہیں دی. تو جہاں تک یونیورسٹی کے اندر مسائل کی بات ہے یا اس کیس کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یونیورسٹی کے اندر سے کوئی اس پہ تحقیقات کروائے گا. اور جو مزاحمت کی یا ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے تو یہاں مسئلہ ہی طلبہ یونین ہے, یہاں مسئلہ ہی طلبہ سیاست ہے, یہاں طلبہ کو سیاست کرنے پہ, کسی آرگنائزیشن کا حصہ بننے پہ بھی ریسٹریکٹ کیا جاتا ہے. ایڈمیشن لیتے وقت باقاعدہ ان سے حلف نامے لیے جاتے ہیں کہ وہ کسی طلبہ تنظیم کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ نہیں کہ ہماری قوم پرست تنظیموں سے, بلکہ جو تنظیمیں ان کا حصہ بھی نہیں طلبہ کو بننے دیا جاتا. اور ایک لمبے عرصے پیچھے 20-22 لوگوں کو انہوں نے ریسٹریکیٹ بھی کیا تھا, جن کو ہم نے بڑی اسٹرگل کے بعد بحال کروایا. تو سیم دیٹ یہ مصطفیٰ پانڈے صاحب آپ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں NSF کے, اور NSF طلبہ یونین کی علم بردار, NSF آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں کی میرا خیال ہے بڑی جماعت ہے. تو آپ اس کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد یونیورسٹی میں ذوالقرنین حیدر شاہ کے فیس بک اکاؤنٹ پہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ 80% درست ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ایسا ہے, بالکل ہی اس طرح کی باتیں ہیں جو اس میں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. اور ایک بات شاید بھی یہاں پہ غلط ہوئی ہے,
آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے, آپ کچھ عرصے کے لیے چل رہا ہے, تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دو بندوں کے بیچ میں ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک تلخ تھا آپ کے بیچ میں, جس کی وجہ سے ذوالقرنین حیدر شاہ کا سارا کیس خراب ہوا ہے. اگر وہ اپنی ذاتی پرسنل لائف کو پبلک میں لے کے نہیں آتا تو ذوالقرنین حیدر شاہ کے ساتھ کسی بھی تنظیم کو سٹینڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ذوالقرنین حیدر شاہ کا ایک مسئلہ مینٹلی بھی ہے کہ وہ ایک بار پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکے جب انہیں ایک بک میں فیل کیا گیا. میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اس اچھا، میں یونیورسٹی انتظامیہ کو یونیورسٹی نے بھی انکشاف کیا ہے, یہ یونیورسٹی والوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ ذرا وہ ذہنی طور پر بھی کچھ ان میں اس طرح کا ہے. مجتبیٰ صاحب, آپ سے چونکہ جاننے کی کوشش یہ کروں گا کہ جو یونیورسٹی کے اندر ماحول ہے وہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کے اندر جو ماحول کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا ہے, کیا وہ درست انکشافات ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ایسا ہی ماحول چل رہا ہے؟ شاید بھی یہ اس کے بارے میں ہم نے باتیں بہت سنی ہیں, ٹھوس شاید ہمیں اس تک نہیں ملے. 2015 کے اندر میں پیچھے چلا جاؤں گا, اگر شاید آپ نے بھی سنا ہوگا 2015-16 کے اندر ایک کہ 2013 سے 16 تک کے عرصے میں ایک ڈین ہوتے تھے, ڈین رستم صاحب, آج بھی کسی یونیورسٹی کے اندر تعینات ہوں گے. تو ایک کیس ہوا تھا بہت بڑا, مطلب پی سی ہوٹل کے اندر, اس میں منسٹر بھی انوالو تھے, ایک بچی کے ساتھ جاتی ہوئی تھی یونیورسٹی کی, تو وہ تب جا کے بہت ساری چیزیں کھلی تھی, جا کے باہر آئی تھی, جیسے ابھی باغ ویمن یونیورسٹی کا ہے. اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں, اداروں کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس جب کوئی چیز پراپر ثبوت کے طور پہ آتی ہے تو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. ہم تک ایک فیس بک پوسٹ آئی ہے, اس کے اندر یہاں تک کہ ذوالقرنین حیدر شاہ اس ٹائم گرفتار ہے, وہ کوئی پروف نہیں دے سکا, نہ پولیس کو نہ انتظامیہ کو. چیزیں بیس کرتی ہیں پروف پہ, ثبوت پہ. کہ آپ کے پاس کوئی ایک ذرا سا بھی ثبوت ہو جس کو لے کے آپ موومنٹ کریں. آپ نے الزام لگا دیا اور آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. مجتبیٰ بانڈے صاحب, ابھی میں آپ کو این ایس ایف کے مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کیس میں ایز اے سیکرٹری جنرل این ایس ایف کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کا سٹانس کیا ہے؟ ایز اے سیکرٹری جنرل میں حقائق کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ جہاں پر اگر ذوالقرنین حیدر شاہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ذوالقرنین حیدر شاہ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. اگر ذوالقرنین حیدر شاہ کی وجہ سے جو دیگر اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مطلب اس نے اسٹوڈنٹ پہ بھی الزامات لگائے ہیں, جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمیں پھر فیمیل اسٹوڈنٹس اور جو دیگر اسٹوڈنٹ ہیں جن کا وہ نام لے رہا ہے, تو پھر ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ لینا پڑے گا, کیونکہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کون ہے. مظلوم کے ساتھ. مجتبیٰ بانڈے صاحب, اب میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ سینئر اینکر کامران امتیاز نے مجھے جوائن کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں. کامران بھائی, مجتبیٰ بھائی یونیورسٹی سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, آپ اگر ان سے کوئی کوشچن کرنا چاہیں پلیز بولیں آپ. کامران بھائی کا بھی شاید میرا خیال ہے کامران بھائی کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. فہیم بھائی آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی شاہد بھائی بہت شکریہ. پہلے تو کنفرم کر لیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, پلیز بولیں آپ. جی شاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, بولیں آپ. مجتبیٰ بانڈے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, مظفر آباد یونیورسٹی سے, این ایس ایف کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں. آپ نے اگر ان سے کوئی بات پوچھنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین حیدر شاہ کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ جو بھی چیز. جی شاہد بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. ذوالقرنین حیدر شاہ کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ جو بھی چیز پبلش ہوئی ہے اس میں 80% درست ہے. عادل بھائی آپ کا سوال مجتبیٰ بانڈے صاحب سے. جی شاہد بھائی بالکل, میں ضرور اس موقع کی تلاش میں تھا. شاہد بھائی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ کامران بھائی کو سائلنٹ کریں پلیز. جی عادل بھائی. جی تو جب یہ وہاں یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں اور یہ اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں جو لکھا گیا ہے وہ 80% ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود یہ اپنا کوئی موقف دینے سے قاصر ہیں کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر 80% ٹھیک لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذوالقرنین حیدر کا ساتھ دینا چاہیے.
اس میں بات یہ ہے نا کہ ذوالقرنین حیدر صاحب نے جو لکھا ہے وہ ساری باتیں ایز ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ مختلف تعلیمی اداروں کے اندر ہوتی ہیں، ان پہ سٹینڈ لیا جاتا ہے. لیکن یہاں جب آپ پرسنلی کسی پہ، میں ابھی شاہد صاحب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہوں نا، مجھے اس کو پروف کرنا پڑے گا. میرے پاس جو شواہد ہوں گے وہ میں آپ کے چینل پر پیش کروں گا کہ یہ شواہد ہے. اگر میرے پاس پروف نہیں ہے، میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر، بحیثیت سیکرٹری جنرل ان ایس ایف ایک بلیک میلر گنا جاؤں گا کہ جو مختلف انداز کے ذریعے مختلف لوگوں کے ذریعے کسی کو بلیک میل کر رہا ہوں. اگر میرے پاس پروف نہیں ہے تو میں کسی کی کردار کشی ڈائریکٹلی ایسے نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے پاس پروف نہیں ہے. جس ٹائم یہ واقعہ ہوا میں تقریباً 3:30 بجے یونیورسٹی پہنچا ہوں، تو تمام لڑکے وہاں انتظار کر رہے تھے. اس ٹائم انہوں نے کہا ہم یونیورسٹی کو بند کرتے ہیں. میں نے کہا اس کے حقائق کیا ہے؟ ذوالقرنین شاہ نے تو چھلانگ لگا دیا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاسپٹل میں اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے. اور جب اس کی پوسٹ پڑھی ہے بہت سارے لوگوں نے شیئر ہونے کے بعد پڑھی ہے، تو اس کے اندر جو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اس نے ایک پرسنل لائف جو ان کی ذاتی تھی، یہاں ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، وہ مختلف طرز انداز میں ہوتی ہے، اس کو اس نے پبلک کیا ہے. پبلک کرنے کے بعد اس نے ساتھ جو الزامات لگائے، مطلب اس ڈپارٹمنٹ کی ایک میری بھی وہ ٹیچر ہے، اور میں بھی 2-3 سال سے میں ان کے ساتھ مطلب ان کی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور جتنے بھی اسٹرائک سے لے کر ڈپارٹمنٹل ایشو تک کوئی بھی ایشو ہوا، وہ شاید ہم سے زیادہ سٹینڈ وہاں پہ کسی نے نہ کیا ہو. ہم نے ایسی بات اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ کبھی دیکھی ہے، کیونکہ ہم ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. اگر وہاں پر ہوتی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے ایشو چاہیے اس لیے کہ میں ایشو کے حل کے لیے لڑوں. یہاں میں نے بہت سارے لوگوں کے ایشوز دیکھے ہیں جن کے تھیسز روک لیے جاتے ہیں، ان کو تھیسز نہیں دیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. اس طرح کے ایشوز ہیں جن پہ باقاعدہ سٹینڈ لیا جاتا ہے. اور ہمارے سوسائٹی، یہ جو مشرقی سوسائٹی ہے، اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ، زیادہ تر فیمیل اسٹوڈنٹ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یہاں ایک عزت کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے. اس عزت کارڈ کی وجہ سے ہمیں فیمیل اسٹوڈنٹ کی وجہ سے خاموش ہونا پڑتا ہے، کہ اس لیے کہ ہم ان کے کیس کو سوسائٹی کے اندر یا کسی موومنٹ کے اندر نہیں لے جا سکتے کہ وہ کل کو ان کو رشتہ داریاں، فیملیز کے اندر پرابلم ہوتے ہیں. باقی یہاں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جب آپ کسی کی لائف کو مجھے بانے صاحب بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ چونکہ ظاہر ہے ذوالقرنین حیدر شاہ ابھی تک کوئی پروف نہیں کر سکا اس طرح سے جو اس نے الزامات لگائے ہیں، ان کا پروف اس کے پاس نہیں ہے. اور جب تک ظاہر ہے پروف نہیں ہوگا، اس کے پاس سارا پروف نہیں ہوگا، تو آپ کو ذرا سٹینڈ کرنا اس کے ساتھ مشکل پیش آئے گی. اگر کامران امتیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کامران بھی اگر آپ مصطفیٰ بانڈے صاحب یونیورسٹی میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو کوشچن رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. جی شاہد بھائی، میں معذرت خواہ ہوں، میرے پاس میرے خیال سے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اس وجہ سے وہ میں نے دوبارہ جوائن کیا. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز بولیں آپ. شاہد بھائی، ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے سبھی شرکا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ انہوں نے قیمتی وقت دیا. اور دوسرا سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ یہ ایشو ہمارے سامنے آیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے جو ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. چونکہ ہماری جو درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں سے ہم نے اپنی تہذیب کو جو ہے وہ آگے پھیلانا تھا، جہاں سے ہم نے جو ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے پیش بندی کرنی تھی، اور یعنی یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر، یہ کہہ لیں کہ یہ ایک کشمیریوں کا بیس کیمپ ہے، جہاں سے پڑھنے لکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے نکل کے مسئلہ کشمیر پہ بات ہوگی، کشمیر کے باقی مسائل پہ بات ہوگی. اگرچہ ہم چلیں مان لیتے ہیں کہ ہم کسی حوالے سے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں چلیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہمیں قبول کرنی ہوگی کہ ہم نے مغربی تہذیب جو اس وقت یعنی مظفر آباد اور پاکی اسلام آباد کے اندر اگرچہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن تہذیبی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا فرق ہے. ہم نے کبھی اس تہذیب کو قبول نہیں کیا جو یونیورسٹی
कामरान भाई, मुश्तबा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो जुल्करनैन नादिर ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। उन्होंने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं, जब तक प्रूफ नहीं हो सकते हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी के अंदर मगरबी निज़ाम है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दूसरी तहजीब है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात हैं। देखें शायद भाई, अगरचे इल्जामात हैं भी, तो जिस तरह से उन्होंने इस चीज का देखे, उन्होंने कुछ एतराफ भी किए हैं, कुछ एतराफ जुर्म भी किए, जो उनकी तहरीर मैंने पढ़ी है, मुझे उसमें से जो है वो एतराफात मिले हैं। एक तो ये है कि मगरबी तहजीब हमारे कल्चर में ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट है, ये कम से कम हमारे आजाद कश्मीर के कंसेप्ट के अंदर नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे कल्चर के अंदर नहीं है। ये हम इस चीज को हम एलाबोरेट नहीं करेंगे, इस चीज को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये है कि कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें तो देखी जा रही हैं, और ये भी कॉमन सेंस बात है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आपके साथ मौजूद है, ये हमसे पूछ लें आपके, ये एक माइनर इशू है। कामरान भाई, मुस्तफा भाई इसकी सर अगरचे इस केस को रहने भी दिया जाए, इससे पहले भी जो मैं अपना मुस्तफा भाई की बात सुन रहा था, उन्होंने बाग यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, और बेशुमार इस तरह के इश्यूज आए, और सबसे बढ़कर हमारी खवातीन को वहां ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसकी इशू को अगर रहने भी दिया जाए, अगर यूनिवर्सिटी के मिसाल पे आप बात करें, तो सबसे बढ़ के यह है कि आपने पीछे देखा होगा कुर्ती यूनिवर्सिटी के कोटली का एक केस आया था, इस तरह से बाग यूनिवर्सिटी के अंदर और हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी माओ बहनों को सबसे ज्यादा जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है, थीसिस के हवाले से, डिग्रीज के हवाले से, और इन सारी चीजों के हवाले से। तो ये इसमें जो हसन रजा भाई बात कह रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगरचे के स्टूडेंट यूनियन के अलावा भी इन लोगों को काम करना चाहिए यूनिवर्सिटीज के हवाले से। बिल्कुल ठीक है कामरान भाई, ये बहुत वैलिड आपकी बात है। मैं यही मुस्तफा भाई से पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा भाई कोई ऐसी सूरत हाल है जो कामरान भाई बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस पे हमारी जो बहनें हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह की कोई सूरत हाल है यूनिवर्सिटी के अंदर? शायद भी यहाँ के जो तालीमी इदारे हैं, जैसे हम एक कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा है, नौ बदियाती निज़ाम का हिस्सा है, तो न सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इश्यूज है। हम यूनिवर्सिटीज विजिट करते हैं, हर जगह हमें, आप फीमेल स्टूडेंट्स की मैंने जस्ट बात की थी, यहाँ मेल स्टूडेंट भी ब्लैकमेल होते हैं। या फहीम भैया भी इधर हैं, तो इधर बुक्स फेल कर दी जाती हैं, पेपर फेल कर दिए जाते हैं, और एक जो मेंटेलिटी लेवल है यहाँ पर कि मैं, आप कॉलोनी के अंदर की कॉलोनी है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। म्यार तालीम, पेपर्स, मार्क्स, ये एज ए ब्लैकमेलर के टीचर्स इसको इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ। और हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बेशुमार स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और हमने कोशिश की है, वो सॉल्व भी हुए हैं। वो उसकी वजह यह है, एक तो तलबा यूनियन चूंकि गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, तो कोई भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कर रहा हूँ, वो एक हलफनामा जमा करवाता है। मैं किसी सियासी तंजीम का हिस्सा नहीं बनूंगा जिनको यूनिवर्सिटी इंसामिया सिवाय चंद एक डिबेटिंग सोसाइटी जो यूनिवर्सिटी खुद बनाती है, ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम के लिए जो सोसाइटीज बनाए, उनका हिस्सा होगा। ये बाकायदा अदालती स्टाम होता है यहाँ पे, जैसे हमें इलाके पाकिस्तान का हलफनामा एडमिशन लेते वक्त देना पड़ता है, सेम इसी तरह हमें किसी भी तलबा तंजीम का हिस्सा ना बनने का हलफनामा भी देना पड़ता है, जो अदालती स्टाम होता है, बाकायदा अदालत से मौजूद। और इस तरह के जो फिर कोई किसी स्टूडेंट को बार बार जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर नोटिस दे दे के पेश किया जाता है, वार्न किया जाता है। मतलब एक जो यूनिवर्सिटी का आइन है, कानून है, उसके अंदर उन्होंने इस तरह की शिकें रखी हुई हैं कि स्टूडेंट्स के पास कोई जवाब ही नहीं बचता, कि वो सिवाय कोर्ट्स के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरा, स्टूडेंट्स, मैं तलबा तंजीम का सेक्रेटरी जनरल हूँ, यह हमारी भी कमजोरी है कि एक टाइम था जब हम तलबा तंजीमों के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज एक रवायती रंग हर तरफ चढ़ा हुआ है कि तलबा तंजीमें भी उस तरह से फाल नहीं है, काम नहीं कर रही हैं। यहाँ तक ज्यादातर मुझे कॉम्प्रेस तंजीमें ही जो स्टूडेंट लेंगे वो किसी का तौर पे एक्टिव नजर आते हैं। बाकी जितनी भी तलबा तंजीमें, पहले कंपटीशन होता था तो उसमें काम भी बनता था, लोग अगर कोई तलबा यूनियन की बहाली के लिए कर रहा होता तो मुखालफत में भी तहरीकें चलती थी। आज बस तस्वीरों की हद तक काम रह गया, सोशल मीडिया की हद तक, सीनियर मुस्तफा भांडे आप मेरे साथ रहिएगा, चूंकि आप एक जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं NSF के, आप मेरे साथ रहिएगा। हम चूंकि कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने के लिए मैं फहीम भैया आपके पास आ जाऊं,
اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر یونیورسٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو اگر ہم سالو کرنے کی کوشش کریں، طلبہ یونین پہ پابندی ہے، یہ سالو کیسے ہو سکتے ہیں؟ فہیم بھیا آپ کے پاس اسٹل انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. حسن رضا صاحب آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ، اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں یہ جتنے بھی ایشوز مجتبیٰ بھائی نے گنے ہیں، کامران بھائی نے جتنے بھی ایشوز گنے ہیں، اگر ان سارے ایشوز پہ جو ذوالقرنین حیدر شاہ صاحب کی وال پہ موجود ہیں، یہ سارے ایشوز اگر یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، ان کو اگر ہم سالو کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کیا لایا عمل ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ کس طرح یہ سارے ایشوز سالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہد بھائی، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے مجتبیٰ بھائی نے بتایا کہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر انٹر ہونے کے لیے آپ کو ایک بڑا حلف نامہ دینا پڑتا ہے لکھ کر کہ میں یونیورسٹی کے اندر صرف جو وہ ایک کتاب دیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، وہ بے شک جو بھی کتاب ہو اس کے اندر جو بھی مواد موجود ہو، اس کے علاوہ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے یونیورسٹی کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر کس طرح کے لوگ مسلط ہیں، ہم کس طرح کون سی معاشرتی مسائل کا شکار ہیں. تو یہ جتنے بھی یونیورسٹیز کے اندر ایشو ہیں، ان سب ایشوز کا جو واحد حل میں سمجھتا ہوں وہ طلبہ یونین کی بحالی ہے، جو 1984 کے اندر جنرل ضیاء کے دور میں ایک طلبہ یونین پہ پابندی لگی تھی. اس کے بعد پھر اس کے اندر بہت ساری چینجنگ آئی ہیں. بینظیر بھٹو نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے بحال کیا ہے، لیکن وہ پھر 1993 کے اندر پھر اس کے اوپر پابندی لگی. پھر جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ سے. حسن بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلبہ یونین بحال ہو جائے تو یونیورسٹی کے سارے ایشوز سالو ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں سارے نہیں، میں سب کی تو بات نہیں کرتا، سارے ایشوز کی میں بات تو نہیں کرتا. سارے ایشوز کیسے حل ہو سکتے ہیں جب یونیورسٹی کے جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، جو مینجمنٹ کا ایشو ہے، وہ تو سارے تو یونیورسٹی مینجمنٹ ہے، جو ایڈمنسٹریٹو جو مینجمنٹ ہے وہی بہت سارے ایشوز ہیں جو سالو کر سکتے ہیں. یہاں پر ایسے ایشوز ہیں، مطلب جو اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہیں، گھر سے جب اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو اسے روڈ تک پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کی جو پیدل مسافت طے کرنا پڑتی ہے. اب وہ ایشو جو ہے وہ طلبہ یونین سے کبھی بھی بحال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو ایک جہاں پہ ہمارے پاس جو نظام ہے اس نظام کی تبدیلی سے وہ مسائل حل ہوں گے. لیکن کم از کم یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس کی بلیک میلنگ ہے، جو ٹیچرز کی طرف سے ہے یا جو بھی انسانیہ کی طرف سے بلیک میلنگ ہے، طلبہ یونین کی موجودگی میں وہ بلیک میلنگ کم از کم 50% جو ہے وہ کم ہو جائے گی. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے طلبہ یونین کے حوالے سے. ٹھیک ہے عدیل بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، جس طرح حسن بھائی بتا رہے ہیں کہ طلبہ یونین اگر باہر ہو جائے تو موسٹلی جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، شاید بھی میں حسن بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے نا جس پہ آج ہم نے بات کیا ذوالقرنین حیدر والا، اس طرح کے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. طلبہ یونین بحال کر بھی لیں تو آپ کے کسی کے پرسنل ریلیشن کو کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. یونیورسٹی کے اندر کئی اور ایسے لوگ ہوں گے جن کے تعلقات ہوں گے، نہ جانے اگلے سال ہم کس ذوالقرنین حیدر کی بات کر رہے ہوں گے. شاید بھائی یہ وہ مسائل ہیں جو حل ہونے والے اسی صورت میں جب یونیورسٹی کے اندر پراپر ماحول دیا جائے گا. حسن بھائی نے ایک بات کی تھی کہ یہ نارمل سی بات ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ٹاپک ڈسکس کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، بالکل یہ نارمل سی بات ہے. لیکن حسن بھائی یقین جانے کہ آزاد کشمیر میں انہی چیزوں کو جب پروموٹ کرتے ہیں، انہی چیزوں کو اسی کی وجہ سے مین ایشو بنتا ہے. اگر پہلے دن سے کنٹرول کیا جائے ان چیزوں کو تو یہ یقیناً اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ذوالقرنین حیدر یا وہ جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ اسی سب کے اسی نظام کا حصہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو اگنور کیا، آپس میں ڈسکس کی، اس کے بعد ان کا تعلق بنا. طلبہ یونین کی بحالی سے تو باقی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے کسی کے پرسنل لائف میں مسائل آتے ہیں اور یہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سب سے ہم نے اپنے یونیورسٹی کا جو یہ کبھی بھی حل نہیں گے. کامران بھائی اگر آپ کنکلوڈ کریں تو ود ان 30 سیکنڈز پلیز کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ آپ کے یہ جو ایشوز ہیں یونیورسٹی کے اندر یہ کیسے حل ہوں گے؟ جس طرح طلبہ یونین کی بحالی پہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ طلبہ یونین کی بحالی سے یہ ختم ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شاہد بھائی دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین کی بحالی بلا شبہ انتہائی عام ہے اور ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس نظام کو درست کیا جائے. جس نظام کے اوپر ہمارا تعلیمی نظام جو کام کر رہا ہے، اس نظام کی بہتری اور درستگی کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں عملی اقدامات کرنا چاہیے. اس میں بلا شبہ اسٹوڈنٹ کا ایک بڑا رول ہے، لیکن ہمارے جو پولیٹیشین ہے اس کا سب سے بڑا کردار ہو سکتا ہے
پورا چونکہ ایک ظاہر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو ایک انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے، لیکن اس کو انڈیپینڈنٹلی اگر کام کرے لیکن اس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہوں. یعنی اگر آپ کسی کو جو ہے وہ لیکچرر اپائنٹ کرتے ہیں یا کسی کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جانے چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ جو ہے وہ ایک غلط خط پہ استوار ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں، یہ جو مسائل ہیں ان کا آغاز ہے. ابھی آپ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ انیشیلی سٹیج ہے، اور ہم جو جس تہذیب کو ہمارے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا حال مستقبل میں یہ ہوگا کہ کوہ جو ہے وہ ہنس کی چال چلے گا اور اپنی بھی بھول جائے گا. تو یہ مسائل جو ہے، یہ جو الارمنگ صورتحال ہے، اس سے یہ مسائل بلکہ مسائل کا انبار پیدا ہوگا، اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے سکیں. آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا بچوں کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ ان کی پرائرٹی نہیں رہے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی یہ جو سارے مسائل ہیں، ایک تو پورے خطے کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا چونکہ ہمارا ادارہ تعلیم ہے، اس کا نظام کی بہتری جو ہے وہ اشد ضروری ہے. اس کو ایک بہترین نظام کے اندر جو ہے وہ مضمر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. فہیم بھائی آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ فہیم بھائی آپ کی آواز پھر بھی نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ بانڈے صاحب آپ پہ کنکلوڈ کروں گا پروگرام. جس طرح باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کہا کہ طلبہ یونین امپارٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، طلبہ یونین باہر ہونی چاہیے. آخری 30 سیکنڈ اگر آپ کو میں دوں کہ کنکلوڈ کریں پروگرام کو، یونیورسٹی کے اندر ہونے والے جتنے بھی ایشوز ہیں ان سارے ایشوز کو اگر سالو کرنا ہے تو اس کے لیے کی کیا ہے، ہمارے پاس سب سے امپارٹنٹ چیز کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں طلبہ یونین ایک بنیادی فیکٹر ہے. جب تک طلبہ یونین بحال نہیں ہوتی تو طلبہ کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مافیا کے ساتھ جب تک طلبہ متحد ہو کر نہیں لڑیں گے تو مافیا ہم پہ ہیوی رہے گا، اور فرد واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تنظیمیں اور طلبہ یونین الائنسز اسی لیے ہوتے ہیں شاید بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو نصاب ہے، جو تعلیمی اداروں کا تعلیمی معیار ہے، اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور طلبہ تنظیموں کو مضبوط بناتے ہوئے ہمیں ان کے اندر اسٹڈی سرکل اور نوجوانوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم فروٹفل نتائج حاصل کر سکیں، ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں، ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. مظفر آباد یونیورسٹی میں کوئی اپوائنٹمنٹس پر بھی ہم ایک پروگرام رکھیں گے، چونکہ وہاں پہ کوئی اپوائنٹمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ جو جن کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی تک تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن غیر تصدیق شدہ خبر یہ ہے کہ کہیں اپوائنٹمنٹس پہ بھی وہاں پہ پرابلم ہے. اس پہ بھی ہم ایشو پہ بھی ہم پروگرام کریں گے. مصطفیٰ بانڈے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. فہیم بھیا آپ کی آواز تو نہیں آئی یونیورسٹی کو، آپ میرے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود رہے. عدیل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ موجود رہے. حسن بھائی آپ میرے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے. خواتین و حضرات یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ دیکھ رہے تھے. ذوالقرنین حیدر شاہ کی خودکشی اور مظفر آباد یونیورسٹی کا جو ایشو تھا اس پہ ہم پروگرام کر رہے تھے. یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ مصطفیٰ بانڈے صاحب موجود تھے، اور اس کے بعد فہیم بھیا ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں موجود تھے. باقی دوست ہمارے ساتھ جو جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان سے بھی ہم نے بات کی. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.